بھر میں قیامت کا سب سے عظیم فتنہ فتنہ دجال۔ دجال اب کس جگہ پر موجود ہے، وہ جگہ کہاں ہے، کیا اس جگہ کے بارے میں کسی کو علم ہو سکا ہے؟ ایک روایت کے مطابق چاند لوگ دجال سے مل چکے ہیں اور دجال نے ان سے کچھ سوالات بھی کیے ہیں، اور وہ سوالات کون سے تھے، اور اس کے علاوہ مستقبل کے بارے میں کوئی نشاندہی کی ہے، اور وہ کب اور کہاں اور کس وقت نکلے گا، اور جب دجال نکلے گا وہ لوگوں کو ایک بہت بڑے دھوکے میں رکھے گا، اور دجال نے ایسی باتیں بتائی ہیں جنہیں ہم اس دنیا میں نظر انداز کر چکے ہیں۔ کیا اب دجال کے نکلنے کا وقت آ گیا ہے؟ آئیے اس کے بارے میں تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ ناظرین، اس دنیا میں ایک ایسی آنکھ موجود ہے جو ہمیں ہر وقت ہر جگہ دیکھ سکتی ہے، اور اس آنکھ کو دجال کے قرب قیامت کا سب سے عظیم فتنہ قرار دیا گیا ہے۔ اس کا ظاہر ہونا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہوگا۔ ایک حدیث کے مطابق دجال ایک سسٹم نہیں بلکہ ایک پوری آرگنائزیشن ہے۔ یہ آرگنائزیشن یہودی قوم کے ہاتھوں میں ہوگی اور دجال کو سپورٹ کرے گی۔ وہ اپنی ٹیکنالوجی سے ایسے معجزات دکھائے گا کہ جو کمزور ایمان والے ہوں گے وہ اس کو خدا مان کر اس کے پیچھے چل پڑیں گے، کیونکہ اس کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی اور دوسرے ہاتھ میں جہنم ہوگی جو اس نے اپنے ہی ہاتھوں سے بنائی ہوگی، جو قیامت کے فتنوں میں سے ایک ہوگی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ دجال ایک جزیرے میں کیسے قید ہے، اور وہ جزیرہ کہاں پر واقع ہے، اور وہ کس طرح ساری دنیا پر نظر رکھ سکتا ہے۔ یہ جاننے کے لیے اس حدیث کو دیکھتے ہیں جس میں بیان کیا گیا ہے کہ کچھ صحابی اپنے جہاز میں روانہ ہوئے اور وہ راستہ بھٹک گئے اور وہ ایک ویران جزیرے میں پہنچ جاتے ہیں۔ ہمیں اس حدیث پر غور کر کے دجال کے سٹرونگ نیٹ ورک کی حقیقت اور اس جزیرے تک پہنچنے میں کافی آسانی ہو سکتی ہے۔ ناظرین، ایک روایت میں حضرت تمیم داری کا واقعہ بیان کیا گیا ہے جو کہ اسلام لانے سے پہلے ہی بحری سفر کے دوران قبیلہ لاکھام اور جزام کے 30 لوگوں کے ساتھ ایک ویران علاقے میں اترے تو وہاں ان کا سامنا ایک عجیب و غریب جانور سے ہوتا ہے، اور وہ انہیں کہتا ہے کہ آگے جاؤ، وہاں ایک شخص آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ اور پھر وہاں عجیب و غریب شخص نظر آتا ہے اور اس کے ہاتھ گردن سے ملا کر اور پاؤں گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک لوہے کی ایک مضبوط زنجیر سے باندھے ہوتے ہیں۔ جب حضرت تمیم داری نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو تو اس نے کہا کہ تمہیں میرے بارے میں پتہ چل ہی جائے گا، یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ دجال ہی تھا۔ پھر دجال نے کہا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ تو صحابی نے بتایا کہ ہم عرب کے باشندے ہیں، اور کہا کہ ہم جب سفر کر رہے تھے تو ایک زبردست طوفان آیا اور یہ طوفان 1 ماہ تک چلا، اسی وجہ سے ہم راستے سے بھٹک گئے اور اس جزیرے میں پہنچ گئے، اور پھر ہمیں ایک عجیب و غریب مخلوق ملی جس کے پورے جسم پر بال تھے، اور اس نے بتایا کہ میں ایک جاسوس ہوں، اور اس نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ ایک گرجے میں چلیں۔ اور پھر اس کے بعد دجال نے تمیم داری سے 3 سوالات پوچھے۔ کیا بسام میں کھجوروں کے باغات میں پھل آتے ہیں؟ کیا زغر کے چشمے سے کسان اپنے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں؟ کیا تبریان کی جھیل میں پانی موجود ہے؟ اور ان سب سوالوں کے بعد دجال نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی پوچھا، اور صحابی نے کہا کہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے وہ مدینہ تشریف لے آئے ہیں۔ اور پھر دجال نے پوچھا کہ عرب کے لوگوں نے ان کے ساتھ جنگ کی ہے؟ اور صحابی نے کہا کہ ہاں۔ اور پھر اس کے بعد دجال نے پھر پوچھا کہ اس جنگ کا کیا نتیجہ نکلا؟ اور صحابی نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا چکے ہیں، اور یہ لوگوں کے حق میں بہتر ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں۔ اس کے بعد دجال نے کہا کہ وہ دن قریب ہے جب مجھے یہاں سے نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ ناظرین، اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ ماضی میں کچھ لوگ دجال سے مل چکے ہیں، اور دجال نے مستقبل میں نشانیاں بھی بتائی تھی، جیسا کہ بسام کے کھجور کے باغات، تبریان میں جھیل اور زغر کے چشمے کا پانی۔ یہ تمام نشانیاں پوری ہو چکی ہیں اور دجال وہاں سے آزاد ہو چکا ہے اور ابھی تک دنیا کے سامنے نہیں آیا۔ اور یہ سب نشانیاں کیسے پوری ہو چکی ہیں، آئیے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، بسام کا علاقہ فلسطین کے اندر تھا جب حضرت عمر کے دور میں سرجیل بن حسنہ اور عام بن حاف نے فتح کیا تھا، جبکہ 1948 تک یہ اردن کا حصہ تھا، اور پھر اس پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا، اور بسام اپنی کھجوروں کی وجہ سے بہت مشہور، اور اب ان علاقوں میں کھجوریں بالکل ختم ہو چکی ہیں۔ ناظرین، اب تبریان کی اس جھیل کے بارے میں جانتے ہیں جس کا ذکر دجال نے اپنے دوسرے سوال میں کیا تھا کہ اس کا پانی ختم ہو چکا ہے یا نہیں۔ یہ جھیل اب اس وقت اسرائیل میں موجود ہے۔ اس جھیل پہ یہودیوں کا قبضہ ہے۔ اس جھیل کے قریب ہی یہودیوں کے پاس 4 بڑے شہروں میں سے ایک شہر موجود ہے۔ جب رومی بادشاہ ٹائٹس نے بیت المقدس پر حملہ کیا تو اس کو تباہ کیا، تو تمام یہودی بحر کبریا کے پاس جمع
ہو گئے اور وہیں آباد ہو گئے اور اپنی مذہبی کتاب کو ترتیب دیا۔ اس جھیل کی لمبائی شمال سے جنوب تک 23 کلومیٹر ہے اور یہودیوں کے لیے میٹھے پانی کا سب سے بڑا سورس ہے، اور یہ جھیل 100 سال کی کم سطح پر پہنچ چکی ہے، آہستہ آہستہ خشک ہونے کے قریب ہے۔ جیسے کہ دجال کا تیسرا سوال زغر کے چشمے کے بارے میں تھا، اور اس وقت یہودیوں کا قبضہ ہے، اور اس پہاڑی کی سب سے بڑی چوٹی جبل الشیخ ہے۔ اس کی ایک طرف سے بیت المقدس اور دمشق نظر آتا ہے، اور اس کی لمبائی 9232 فیٹ ہے۔ اس پر لبنان، شام اور اسرائیل کا قبضہ ہے۔ ناظرین، ان سب نشانیوں کے بعد دجال کا اس دنیا میں ظہور ہوگا اور اس کو مارنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ اس جنگ کا میدان اسرائیل کے اندر بتایا گیا ہے۔ اس حق و باطل جنگ کا ذکر حدیث مبارک میں بھی آیا ہے۔ اسرائیل نے گولن ہائٹ پر قبضہ کر کے اس جنگ کی تیاری شروع کر دی ہوئی ہے، اور وہ اب دجال کے انتظار میں ہیں کہ وہ کب دنیا کے سامنے آ کر اپنی خدائی کا اعلان کرے گا، اور یہودی قوم بادشاہت کو سنبھال کر مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں گے۔ اب آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ عالمی کفر پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے، آمین۔